السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص موضوع پر گفتگو کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شہر حیدرآباد کے مختلف سرم علاقوں میں بالخصوص اور دیگر مختلف محلہ جات میں ہم نے زمینی سطح پر غور و خوض کیا اور جائزہ لیا کہ دینی اعتبار سے مسلمان نوجوان لڑکیوں کی اور خواتین کی کیا حالت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب منفی ہی مل سکتا ہے۔ بہت غور و خوض کے بعد منبر و محراب فاؤنڈیشن، جو ہندوستان بھر کے ائمہ اور خطبہ کا ایک نمائندہ ادارہ ہے اور شہر حیدرآباد کے مختلف محلہ جات میں علماء اور ائمہ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، دل میں ایک خیال آیا کہ اور بلکہ ایک فکر لاحق ہوئی، چند احباب نے اس جانب متوجہ بھی کیا کہ خواتین کے اندر دینی تعلیم اور ان کی تربیت کی جدوجہد کی جائے، تحریک کے طور پر اقدام کیے جائے۔ نوجوان لڑکیوں کی بے راہروی، کالج کے ماحول کی وجہ سے تربیت پر جو اثر پڑا ہے وہ، اور ماں باپ کی اپنے بچوں کے تئیں تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں غفلت، اور خواتین کی جہالت اور غربت، وہ ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ظاہر بات ہے کہ حالات ناگفتہ بھی ہیں۔ اس لیے ان میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح ان خواتین کو اور نوجوان لڑکیوں کو دین سے مربوط رکھنے کے لیے منبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت ایک کام کا آغاز کیا اور مراکز نسوان برائے تعلیم و تربیت طالبات و خواتین کے نام سے ایک 2 سالہ کورس، مسلمات کورس شروع کیا گیا اور الحمدللہ جنوری کے آغاز میں غالباً اس کی زیادہ فکر ہوئی اور عملی طور پر دسمبر کے مہینے میں اس کی فکریں شروع ہوئیں اور جنوری میں اس کا عملاً آغاز بھی ہوا اور الحمدللہ 30 سے زائد مکاتب قائم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے پہلے مرحلے کا پہلا نشانہ ٹارگٹ 100 مکاتب کا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہم نے کام کا آغاز کیا ہے۔ کام جب بھی کیا جائے بڑی نیت سے کیا جائے، وسعت ظرفی کے ساتھ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے۔ ہماری کمزوریاں اپنی جگہ ہیں، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، لیکن ہماری اس چھوٹی سی قوت کے ساتھ رب ذوالجلال کی بڑی قوت شامل ہو جائے تو چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کام کا آغاز کیا۔ میں ہندوستان بھر کے ائمہ سے، علماء سے اور صاحب ثروت مالدار احباب سے اس جانب فکر کرنے کی گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اٹھیں، خواب غفلت سے جاگیں، ہماری فکریں ہمارے اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے گلی کوچوں میں غور کریں، جائزہ لیں، زمینی سطح پر اس بات کی کوشش کریں کہ ان خواتین کے اندر دین آ جائے، ان کے اندر دینی معلومات آ جائیں، ان کی تربیت کی جائے۔ اس کی فکریں ہم سب کو کرنی ہے۔ چنانچہ الحمدللہ اس کام کا آغاز منبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کا رہنمائی ہو۔ جب ہم نے منبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت میں کام شروع کیا تو مختلف علاقوں سے پیغام بھی آئے، میسیجز بھی آئے، فون بھی آئے کہ آپ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا ایک مختصر سا تعارف تمام جگہ پھیلے اور ان لوگوں کے لیے اپنے اپنے علاقے میں مراکز نسوان قائم کرنے اور نوجوان لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم اور تربیت کی فکریں کرنے کی کوششوں میں آسانی پیدا ہو۔ اسی لیے یہ جو ترتیب بنائی گئی مراکز نسوان کی اور مسلمات کورس کی، اس میں روزانہ 2 گھنٹے کی تعلیم ہوگی اور وہ تعلیم اوقات جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں طے کر لیں کہ 10 سے 12 بجے ہوگا یا 12 سے 1 بجے یا 3 سے 5 بجے، جیسے بھی سہولت ہو اپنے اپنے علاقے میں اوقات کی تعین کر لیں کہ روزانہ 2 گھنٹے کی تعلیم ہونی چاہیے اور ہفتے میں 1 مرتبہ کوئی اپنے ہی علاقے کی کوئی ایسی عالمہ ہو جو اچھی طرح دین اسلام کے احکامات کو سمجھا سکتی ہو،
اخلاق، معاملات اور معاشرت سے متعلق، اس سے ذیلی عنوانات سے متعلق اہم ترین باتیں ان کو ان کی زبان میں، ان کے انداز میں، ان کے لب و لہجے میں سمجھا سکتی ہوں، ان کو تقرر کیا جائے، وہ سمجھائیں ہفتے میں ایک مرتبہ، یا کسی عالم سے بیان کروا لیا جائے اگر پردے کا اہتمام ممکن ہو، اور مہینے میں ایک مرتبہ ان خواتین اور طالبات کے درمیان ایک ترغیبی پروگرام ہو جس میں مقامی معلمات اور ذمہ دار ان کا امتحان لیں کہ مہینہ بھر ان کی تعلیم کیا ہوئی، پابندی سے آنے والی اور دلچسپی سے پڑھنے والی، اچھا پڑھنے والی خواتین کو کچھ انعامات سے نوازا جائے، اس لیے کہ ترغیبی پہلو جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے اہم جز ہوتا ہے۔ اور 3 مہینے میں ایک مرتبہ مقدار خانگی تیار کی جائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ ایک سوال یہاں پر یہی کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے مراکز اگر ہم قائم کریں گے تو پھر اس کے لیے مالیے کا مسئلہ ہوگا۔ اس کی آسان سی صورت ہے، اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ ہر ایک مرکز کے لیے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ایک فگر بنایا جائے کہ عموماً کتنا خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے اعتبار سے ہم نے ایک فگر بنایا ہے کہ فی مرکز 7,000 روپے کا خرچ آئے گا، اس میں 4,000 روپے ہم 2 گھنٹے پڑھانے والی معلمہ کو ماہانہ تنخواہ دیں گے، اور 1,000 روپے جس گھر میں یا جس علاقے میں یہ مرکز قائم ہے وہاں پر ہم کرایہ نہیں دیں گے بلکہ مینٹیننس کے طور پر 500 یا 1,000 روپے ہم ان کو دیں گے، اور ترغیبی پہلو کے لیے جو انعامات وغیرہ دی جائیں وہ ہر مہینہ ایک مکتب کے لیے 1,000 روپے، اور پھر ایک زون میں چونکہ ہم نے 10 مکاتب قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے اور الحمدللہ کئی جگہ شروع بھی ہو چکا ہے، تو ان مکاتب میں 10 مکاتب کے لیے ایک زون ہے، اور ایک زون کے لیے ایک انچارج معلمہ کو یا کوآرڈینیٹر کو مقرر کیا جائے۔ یہ جو کوآرڈینیٹر ہوں گے ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ جہاں جہاں سینٹرز قائم ہیں وہاں اس سینٹرز کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، کم سے کم وہاں پر جو تعلیم دی جائے 35 سے 30-35 طالبات اور خواتین کی تعداد ہو، فگر ہو، اور اگر کم ہو تو کم سے کم 20 تو ہونی چاہیے، 20 سے کم اگر ہو تو آپ وہاں پر بتا دیا جائے کہ یہ سینٹر وہاں پر ممکن نہیں ہے کہ جاری رکھا جائے۔ اس کے لیے ہم آسان طریقے سے مراکز قائم کر سکتے ہیں، اس کے لیے اسپانسر لیں۔ شہر کے آپ کے پاس ہر شہر کے اندر کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فکر مند ہوتے ہیں، ملی مسائل میں جو دلچسپی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہم پہنچیں، ہمارے کام کو بتائیں، ہمارے طریقہ کار کو بتائیں اور ہمارے نصاب کو بتائیں، اور پھر انہیں فکر دلائیں، اور ایک مالدار سے، ایک فیملی سے ہم ایک سینٹر کا اسپانسر لیں۔ الحمدللہ یہ طریقہ کار ہم نے شروع کیا یہاں پر، ہمیں بھی ظاہر بات ہے کہ تھوڑی سی تشویش تھی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور الحمدللہ جیسے جیسے مکتب قائم ہوتے جا رہے ہیں لوگ اسپانسر اس کے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے ٹارگیٹ تک بہت جلد پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہر کام کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن دشواریوں کے بعد آسانی یہ خداوند قدوس کا ایک نظام ہے۔ سيجعل الله من بعد عسر يسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ عسر کے بعد یسر لائے گا، اور مشکل کے بعد آسانیاں یہ رب ذوالجلال نے طے کر رکھی ہیں اپنے نظام میں۔ بہرحال یہ جو نظام ہوگا اس میں ہر 3 مہینے میں ہم اگر اسپانسر کو رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ کا جو یہ مکتب ہے، ہر ایک کو مکتب کا نمبر دے دیا جائے۔ مکتب نمبر دینے سے ان کو بتائیے 1 نمبر، مکتب نمبر 1 2 3 4 5، پھر جو اسپانسر لے ان کو نمبر بتا دیا جائے، وہاں ایک بورڈ قائم کیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہاں پر ایک بورڈ قائم کیا ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹر نمبر 10 ہے، اور سلیمان نگر اے، میر محمود پہاڑی، مرکز تعلیم و تربیت برائے طالبات و خواتین، سینٹر آف ایجوکیشن فار وومن اینڈ گرلز۔ اس میں آپ جس ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت بھی یہ ہو رہا ہے، آپ اپنے علاقے میں کسی سے اسپانسر لیجیے، اسپانسر کا بھی کوئی فاؤنڈیشن ہو تو اس کو بھی لیجیے۔ دیکھیے کام اشتراک سے ہوتا ہے، ہم جمود کے ساتھ رہیں گے تو کام نہیں ہوگا، ہم اشتراک کے لیے اپنے دل کو وسیع کریں، کسی نہ کسی سے اشتراک کریں، ہر محلے کے اندر وہاں کوئی فاؤنڈیشن ہوگا، وہاں کوئی سینٹر ہوگا، وہاں کوئی ادارہ ہوگا، اس ادارے سے مربوط ہو کر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کامیابی ملے گی اور کام پھیلے گا۔ الحمدللہ اس طرح ایک بورڈ قائم کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی سینٹر قائم ہو وہاں بورڈ لگائے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اسپانسر کو مطلع کریں کہ دیکھیے آپ کا یہ آپ اس کے اسپانسر ہیں، آپ کا مکتب نمبر 10 ہے، ہم آپ کے پاس ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ پورے سینٹرز کی حاضری کیسی ہوئی، تعلیم کیسے ہوئی، مقدار تعلیم کیا ہوئی، کیا کیا پڑھا گیا، اس کی تفصیلات پیش کریں گے۔ اس سے اسپانسر مطمئن بھی ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے تعاون کو جاری رکھ سکتا ہے۔ رہی بات یہ کہ اس میں کیا پڑھایا، اس کے لیے باقاعدہ رجسٹر بنایا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رجسٹر مراکز نسواں برائے تعلیم تربیت ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے،
اور اس کے لیے خواتین کو کیسے جمانا چاہیے اس کے لیے ایک پیمفلیٹ ہم نے کامن تیار کیا ہے انگلش میں اور اردو میں، اور اس میں جگہ چھوڑ دی گئی ہے اوقات تعلیم اور مقام تعلیم. ظاہر ہے کہ ہر علاقے کے اندر تعلیم کے اوقات مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک کی جگہ جو ہے دوسری ہوتی ہے، مقام جہاں پر مکتب قائم ہوتا ہے وہاں پر وہ لکھ دیا جائے اور اپنے اپنے علاقے میں اس کو بانٹ دیا جائے. اس کا نمونہ آپ ہمارے پاس سے بعد میں لے سکتے ہیں. اسی طرح مرکزی نظام برائے دینی تعلیم و تعلیمات خواتین، یہ داخلہ فارم ہے، اس کے باقاعدہ کارروائی کی جائے، داخلہ فارم مرتب کیا جائے. یہ داخلہ فارم ہے، اس کا نمونہ بھی آپ کو ہم جو اگر چاہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. اور معلمات کا جو تقرر ہو اس کا تھوڑا سا انٹرویو لیا جائے کہ وہ کیا پڑھی ہوئی ہیں، ان کی تجوید کیسی ہے، پھر اس کے بعد ان کو مقرر کر دیا جائے. دیہات میں یا ضلعی سطح پر ضروری نہیں ہے کہ ہم 7,000 روپے ہی اس کا اسپانسر لیں. وہاں کے اعتبار سے معلومات کتنا بجائے 4,000 کے 2,000 بھی ہو سکتی ہے، 3,000 بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں پر مینٹیننس بھی کچھ کم بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پر انچارج کے لیے بھی کم تنخواہ ہو سکتی ہے. اس طرح جو ہے آپ اپنے علاقے کے اندر بجائے 7,000 روپے کے 5,000 روپے کا اسپانسر لے سکتے ہیں. یہ بات ہم کھل کر اسی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو. اور ہر جگہ ہم جو نصاب طے کیے ہیں اس میں بہت آسان سا نصاب ہے. سب سے پہلے اس میں درس قرآن فہم درس قرآن رہے گا. عام فہم درس قرآن جو میری لکھی ہوئی کتاب ہے الحمدللہ، یہ تفسیر ہے ہمارا جو درس قرآن ہوتا ہے روزانہ کا. الحمدللہ اس کی پہلی جلد تیار ہو چکی ہے سورہ نساء تک. اس میں روزانہ ایک درس میں 2 3 آیتوں کی تشریح ہے. اس میں سب سے پہلے آیتیں لکھی گئی ہیں، 2 3 آیتیں، اس کے بعد ان کا لفظی ترجمہ ہے، پھر اس میں ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح ہے. یہاں پر آیات لفظی ترجمہ خواتین جو ہے جو معلمات ہیں اچھی طرح لفظی ترجمے کو ذہن نشین کریں. خواتین کے اندر روزانہ رٹائیں، اور جیسے پہاڑے رٹائے جاتے ہیں اس طرح رٹائیں. جیسے کہ ذالک وہ الکتاب کتاب لا نہیں ریب شک فی، اس میں ہدن ہدایت للمتقی متقیوں کے لیے، اس طرح اس کا انداز ہونا. پھر اس کے بعد تشریح پڑھائیں. جو بھی معلمات ہیں پہلے جو درس بھی پڑھا رہی ہیں اس سے متعلق اس سے ریلیٹڈ جو بھی تشریح ہے تفسیر دوسری تفسیر کی کتابوں میں بھی پڑھیں تاکہ ان کا ذہن کھلے اور وہ خواتین کو ان کی سطح پر ان کو سمجھائیں. یہ نہیں کہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پڑھائیں بلکہ بہت آسان انداز میں اور ان کی سطح پر اتر کے اس کو پڑھایا جائے. اور دوسرا جو کام ہے وہ ہے عام فہم سیرت رسول رحمت. یہ بھی آخر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں 121 اسباق موجود ہیں اور 144 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اس میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کی پوری سیرت مختصر انداز میں ہے. اس کتاب کو پڑھانے والی معلمات جو بھی ہوں وہ پہلے سیرت کا مطالعہ کریں. سیرت کی بہت سی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، سیرت کی مختلف کتابیں ہیں بڑی چھوٹی، ان کو پڑھیں اور جو سبق پڑھا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو تفصیلات دوسری کتابوں میں ان کو پڑھ کر اس کو آسانی کے ساتھ آپ خواتین کو پڑھا سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کو پڑھانا ہے مسائل کی کتاب. مسائل میں سب سے پہلے ایمانیت رہیں گے، پھر اس کے بعد کچھ معلومات رہیں گے، اور پھر اس کے بعد مسائل رہیں گے وضو سے لے کے وضو، طہارت اور غسل، تیمم اور اس کے مفسدات، اس کے فرائض، سنتیں وغیرہ وغیرہ. پھر نماز کا پورا طریقہ. ہفتے میں ایک مرتبہ عملی مشق رکھی جائے وضو کی، تیمم کی اور نماز کی، اور اذکار نماز اس میں پڑھائے جائیں، دعائیں صبح شام کی. ایک اور کتاب بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے، اس میں شب و روز کی سنتیں ہوں گا، وہ کتاب انشاءاللہ مرتب ہو رہی ہے. یہ پہلے سال کا کورس ہے، اس کے بعد دوسرے سال کے لیے الگ کورس انشاءاللہ تیار کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ایک نورانی قاعدہ ہو یا ناظر قرآن. کچھ خواتین ہوتی ہیں، طالبات ہوتی ہیں، ناظر قرآن نورانی قاعدہ پڑھ چکی ہوتی ہیں تو ان کو ناظرہ پڑھائیں. تجوید کا پورا لحاظ رکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھانے والی معلمات ہی کو اس کے لیے مقرر کیا جائے. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. یہ مسلمات کورس ہے اور اس سلسلے میں جو حضرات بھی رہنمائی چاہتے ہوں وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کی اس ویڈیو میں نمبر بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. فجزاکم اللہ خیر الجزا. شکرا جزیلا.